www.attableek.com, the reviver of Iman. Alhamdulillah alladhi lam yattakhidh sahibatan wala walada ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ونجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله بعثني كافة للناس رحمة فأدوا عني أو كما قال. یہ سامنے کھڑے نہ رہو، پیچھے بہت بڑا مجمع ہے جنہیں دیکھنے میں دقت پیش آئے گی. یہاں سامنے کوئی کھڑا نہ رہے، دائیں بائیں ہو جائیں. میرے محترم بھائیو دوستو، آپ اتنی گرمی میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس کا صلہ آپ کو اللہ دے گا اپنے خزانوں سے. اور بڑی دور دور سے لوگ تشریف لاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنے خزانوں سے بے شمار بہترین جزا نصیب فرمائے. وہ اپنے گھروں کی عید کو چھوڑ کر سینکڑوں کلومیٹر کا سفر کرتے ہیں اور یہاں تشریف لاتے ہیں. ہم آپ کی نہ مہمان نوازی کر سکتے ہیں نہ قدردانی کر سکتے ہیں. وقت کی قلت اور آپ کا آنا تو اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ اس کے شایان شان ہم آپ کا استقبال کریں. آپ سب ہمارے مہمان ہیں. ہم آپ کے اس سارے صلے کو اللہ کے سپرد کرتے ہیں. اللہ آپ کو اس کا بہترین صلہ دے. جس ذات کے لیے بیٹھے ہیں اس کا علم کامل ہے، اس کی قدرت کامل ہے، اس کی طاقت کامل ہے، اس کے خزانے بھرے ہوئے ہیں. اس کے خزانوں کی نہ کوئی ابتدا ہے نہ کوئی انتہا ہے. وہ آپ کے پسینے کے ایک ایک قطرے کو دیکھ رہا ہے، اس کے وزن کو جانتا ہے، آپ کے جسم میں پیدا ہونے والی گرمی کو جانتا ہے، حبس کو جانتا ہے. اس سب کا وہ وزن کر کے قیامت کے دن آپ کو دکھا دے گا. وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ. ایک رائی کے دانے کے برابر کوئی خیر ہے یا شر ہے، میرا اللہ ہمارے سامنے کر دے گا. اور اللہ سے بڑا کوئی قدردان نہیں ہے. ہم اسی اللہ کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں. ایک مہینہ اسی کے لیے اللہ کے بندوں نے بھوک کو برداشت کیا، پیاس کو برداشت کیا. ایک مہینہ اسی کے لیے عشاء کے بعد کھڑے ہو کر تراویح کو پڑھا. اسی کے لیے سحری میں اٹھ کر نفل پڑھ رہے ہیں، دعا مانگ رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں. پھر اذان ہوتے ہی پانی کو چھوڑ رہے ہیں، روٹی کو چھوڑ رہے ہیں. شدید گرمی ہے، مزدور لوگ، کاروباری لوگ چھوٹی چھوٹی دکانوں پر بیٹھے ہوئے بھوک پیاس برداشت کرتے چلے جا رہے ہیں. یہ سب میرے اللہ کے خزانوں میں جمع ہو رہا ہے. اور اللہ اپنے خزانوں میں بے مثال لامحدود ہے. اللہ اپنی ذات میں بے مثال لامحدود ہے. اللہ اپنی ہستی، اپنے علم، اپنی قدرت، اپنی طاقت، اپنی ہیبت، اپنی کبریائی، اپنی جبروت، اپنی ہر صفت میں بے مثال ہے، لازوال ہے، باکمال ہے.
اول ہے اس سے پہلے کچھ نہیں، وہ آخر ہے اس کے بعد کچھ نہیں، وہ بلند و بالا ظاہر ہے اس کے اوپر کچھ نہیں، وہ باطن چھپا ہوا ہے اس سے چھپی کوئی چیز نہیں۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ میرے بندو تم میری تسبیح پڑھو نہ پڑھو، یہ کل کائنات تیرے رب کی تسبیح پڑھ رہی، تسبیح پڑھ رہی، تسبیح پڑھ رہی۔ اور سبح میں ایک معنی تسبیح پڑھنا ہے اور ایک معنی ہے کہ وہ ایسی تسبیح پڑھتے ہیں کہ کبھی چپ نہیں کرتے، مسلسل مسلسل مسلسل۔ صحرا کے ریت کا ذرہ ذرہ اللہ سبحان اللہ کہہ رہا ہے، بارش کا ایک ایک قطرہ سبحان اللہ کہہ رہا ہے، ہوا کی اٹھنے والی لہروں میں ایک ایک لہر، اس لہر میں چلنے والی ہوا کا ایک ایک ذرہ وہ سبحان اللہ کہہ رہا ہے۔ یہ درختوں کا پتا پتا، پتوں میں چلنے والی رگیں، رگوں میں چلنے والا پانی، پانی میں چلنے والا ایک ایک قطرہ اپنے اللہ کو یاد کر رہا ہے۔ نیچے پھیلی ہوئی جڑیں، جڑوں کے ریشے، ریشوں کے ذرے ذرے کا ایک ایک حصہ میرے اللہ کو یاد کر رہا ہے۔ سمندر کی مچھلیاں وہ اس اللہ کو یاد کر رہی ہیں، دریا کی مچھلیاں اس اللہ کو یاد کر رہی ہیں، اڑنے والے پرندے، پر کھولنے والے، سمیٹنے والے، دھاڑنے والے جانور، دھاڑنے والے اور ڈسنے والے، پھنکارنے والے، چنگھاڑنے والے اور بھونکنے والے، دودھ دینے والے، نہ دینے والے، انڈے دینے والے، بچے دینے والے، رات کو نکلنے والے، دن میں نکلنے والے، زمین کے نیچے رینگنے والے کیڑے، ہوا میں اڑنے والے پرندے اور 4 پاؤں پہ دوڑنے والے، 2 پاؤں پہ دوڑنے والے، 24 ٹانگوں پہ رینگنے والے، پیٹ کے بل رینگنے والے، سب میرے اللہ کو یاد کر رہے ہیں۔ کل کائنات گونج رہی ہے اس اللہ کی تسبیح سے۔ یسبح لہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ عزت حکمت والا، لہ ملک السماوات والارض، زمین آسمان کا بادشاہ، یحیی و یمیت، زندگی اور موت کا مالک، وهو علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر مقتدر، اکیلا بادشاہ ہے، شریک کوئی نہیں، اکیلا شہنشاہ ہے، پارٹنر کوئی نہیں، اکیلا شہنشاہ ہے، بیوی کوئی نہیں، اکیلا شہنشاہ ہے، بچہ کوئی نہیں، اکیلا شہنشاہ ہے، وزیر کوئی نہیں، اکیلا اللہ بادشاہ ہے، مشیر کوئی نہیں، اکیلا اللہ بادشاہ ہے، مددگار کوئی نہیں، اکیلا اللہ بادشاہ ہے، کسی سے مدد نہیں لیتا، اکیلا اللہ بادشاہ ہے، کسی کوئی اس کی ضرورت نہیں، اکیلا اللہ بادشاہ ہے، کوئی اس کی حاجت نہیں، اکیلا اللہ بادشاہ ہے، کوئی اس کا زمان و مکان نہیں، اکیلا اللہ بادشاہ ہے، وہ شرق و غرب سے پاک ہے، اکیلا اللہ بادشاہ ہے، وہ شمال و جنوب سے پاک ہے، اکیلا اللہ بادشاہ ہے، رنگ روپ شکلوں سے پاک ہے، اکیلا اللہ بادشاہ ہے، جو موت سے پاک ہے، اکیلا اللہ بادشاہ ہے، جو نیند اور اونگ سے پاک ہے، اکیلا اللہ بادشاہ ہے، جو کھانے اور پینے سے پاک ہے، اکیلا اللہ بادشاہ ہے، جو ہر حالات اس تک جاتے نہیں، حالات اس پر اثر انداز نہیں ہوتے، اکیلا اللہ بادشاہ ہے، جو فرشتوں پہ راج کرتا ہے، اکیلا اللہ بادشاہ ہے، جو ہواؤں پہ راج کرتا ہے، اکیلا اللہ بادشاہ ہے، جو آسمانوں پہ راج کرتا ہے، اکیلا اللہ بادشاہ ہے، جس کے سامنے جبریل میکائیل بھی جھکے ہوئے ہیں، اکیلا اللہ بادشاہ ہے، جس کے سامنے عزرائیل اسرافیل جھکے ہوئے ہیں، اکیلا اللہ بادشاہ ہے، جس کے سامنے آسمان سجدے میں ہے، اکیلا اللہ بادشاہ ہے، جس کے سامنے عرش فرش لوح قلم کرسی جھکے ہوئے ہیں، اکیلا اللہ بادشاہ ہے، جس کے سامنے اس کو سورج چاند ستارے سیارے سجدہ کرتے ہیں، الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره الا له الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین۔ سورج اس کا غلام ہے، چاند اللہ کا غلام ہے، تارے اللہ کے غلام ہیں، یغشی اللیل النہار، دن اللہ کا غلام ہے، رات اللہ کی غلام ہے، الم نجعل الارض مہادا، زمین کا فرش میرے اللہ نے بچھایا، والجبال اوتادا، پہاڑوں کو کیل بنا کے میرے اللہ نے گاڑا،
وخلقناکم ازواجا، مجھے تجھے جوڑا جوڑا مرد عورت اللہ تعالیٰ نے بنایا. وجعلنا نومکم سباتا، نیند اللہ لے کر آیا. وجعلنا اللیل لباسا، رات کا پردہ اللہ نے پھیلایا. وجعلنا النہار معاشا، دن کو کاروبار کے لیے اللہ نے بنایا. وبنینا فوقکم سبعا شدادا، اوپر 7 آسمان اللہ نے بنائے. وجعلنا فیہا سراجا وہاجا، اس میں سورج کو میرے اللہ نے چمکایا. وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، بادلوں کو میرا اللہ لے کر آیا. الم تر ان اللہ یزی صحابہ، کون ہے بادلوں کو لاتا، کون ہے انہیں جمع کرتا. ثم یؤلف بینہ، پھر کون ہے بارش کو برساتا. وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، کون ہے جو بارش کو برساتا ہے؟ اللہ ہے، وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے. انا سببنا الماء صبا، تیرا رب بارش کو انوکھے انداز میں برساتا ہے. ثم شققنا الارض شقا، پھر تیرا رب انوکھے انداز میں زمین کو پھاڑتا ہے. فانبتنا فیہا حبا وعنبا وقضبا وزیتونا ونخلا وحدائق غلبا غافیة وابا متاعا لکم ولانعامکم. پھر تیرا اللہ ہے جو اس میں سے دانے نکالتا ہے، پھل نکالتا ہے، انگور نکالتا ہے، کھجور نکالتا ہے، شہرہ نکالتا ہے. پھر اس میں سے اخرج منها ماءها، پانی نکالتا ہے. هذا عذب فرات، میٹھا نکالتا ہے. وهذا ملح اجاج، کڑوا پانی بنایا، میٹھا پانی بنایا. ومن كل تاكلون لحما طريا، میٹھے پانی میں مچھلی کو چلایا، کڑوے پانی میں مچھلی کو چلایا. وتستخرجون حلية تلبسونها، صدف میں پانی کا قطرہ ڈالا، اس کو پانی کے نیچے پہنچایا. پھر اس کو موتی بنایا، پھر موتی بنا کے باہر نکالا. پھر زیور بنا کے تمہارے گلے کا ہار بنایا، حکیموں کی دواؤں کے لیے استعمال فرمایا. پھر میرا اللہ جل جلالہ ہے جو زمین کو خوبصورت بناتا ہے، رنگ و بو سے بھرتا ہے. پہاڑوں کو برف سے ڈھک دیا، کسی کو درختوں سے ڈھک دیا. اوپر پہاڑوں کی برف کو سورج سے پگھلایا، پھر ندی نالوں کی شکل بنائی، پھر دریا کی شکل بنائی. پھر دریا کو سمندر کی طرف چلایا، پھر سارے دریاؤں کو سمندر میں ڈالا. پھر اوپر سورج کی آگ کو برسایا، پھر اس سے بخارات کو اٹھایا، ان بخارات کو پھر ہوا میں پھیلایا. پھر اس پر اپنے امر کو ڈالا، پھر اسے بادل کی شکل دی، پھر اس میں پانیوں کو بھرا، پھر اسے قطرہ قطرہ کر کے زمین پر برسایا. ذالکم اللہ ربکم الحق، یہ ہے زمین آسمان کا شہنشاہ. اکیلا اللہ، اکیلا اللہ، اکیلا اللہ، اکیلا شہنشاہ. میرے رب کی روزہ میرے نبی میرے اللہ کی روزانہ تعریف فرماتے ہیں. اللہم انت احق من ذکر واحق من عبد وانصر من ابتغی وارأف من ملک واجود من سئل واوسع من اعطى. انت الملك لا شريك لك والفرد لا ند لك كل شيء هالك الا وجهك لن تطاع الا باذنك ولن تعصى الا بعلمك تطاع فتشكر وتعصى فتغفر. اقرب شهيد وادنى حفيظ حلت دون النفوس اخذت بالنواصي كتبت الاثار ونسخت الاجال. القلوب لك مفضيه والسر عندك علانيه. الحلال ما احللت والحرام ما حرمت. الدين ما شرعت والامر ما قضيت. الخلق خلقك والعبد عبدك. انت الله الرؤوف الرحيم. یہ میرے نبی روز اللہ کی تعریف فرماتے تھے، روز اپنے غلام ہونے کا اعتراف کرتے تھے، اپنے عبد ہونے کا اعتراف کرتے تھے، اپنا بندہ ہونے کا اعتراف فرماتے تھے. اور ڈنکے کی چوٹ پر فرماتے تھے تیرے سوا کوئی نہیں جسے پکاروں. وہ جب میرا نبی اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکارتا، اللہ کے واسطے صرف اللہ کو پکارو، صرف اللہ کو پکارو، صرف اللہ کو پکارو. جنہیں اللہ نے پیدا کیا، جنہیں اللہ نے موت دے دی، جنہیں اللہ نے قبروں میں سلا دیا، اور وہ اللہ جو زندہ، وہ اللہ جو موت سے پاک، وہ اللہ جو زوال سے پاک، وہ اللہ جو ہر عیب سے پاک، وہ اللہ جو شہرت سے قریب، وہ اللہ جو میری زور کی سنے، وہ اللہ جو میری آہستہ آہستہ سنے، وہ اللہ جو میں نے زبان بند کی، تالوں سے لگا لی.
میں خود نہیں سن رہا کانوں سے، میں کیا کہہ رہا ہوں محسوس کر رہا ہوں، سن نہیں رہا ہوں، اور میرا اللہ اسے بھی سنتا ہے، صرف میری نہیں سنتا، وہ چیونٹی کی پکار سنتا ہے، وہ پتنگی کی پرواہ کی پکار سنتا ہے، وہ ٹڈے کی پکار سنتا ہے، وہ پروانے کی پکار سنتا ہے، وہ تتلی کی پکار سنتا ہے، وہ مچھر کی پکار سنتا ہے، وہ مکھی کی پکار سنتا ہے، وہ سانپ کی پھنکار سنتا ہے، وہ شیر کی دھاڑ سنتا ہے، وہ ہاتھی کی چنگھاڑ سنتا ہے، وہ زمین کے اندر چلنے والے کیڑوں کی پکار فریاد سنتا ہے، وہ مچھلیوں کی پکار فریاد سنتا ہے، وہ اتنا دور ہے کہ نہ نظر آئے نہ خیال پہنچے، لا تخالطہ الظنون، لا تخالطہ الظنون، اتنا دور ہے کہ خیال بھی نہ جا سکے، اور جب وہ اتنا دور ہے کہ خیال نہ جا سکے، اسی وقت سبحان اللہ سبحان اللہ، اسی وقت جب وہ اتنا دور ہے کہ خیال بھی نہ جا سکے، اسی وقت وہ اتنا قریب ہے کہ میری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے، میری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ میرے بھائیو، لا الہ الا اللہ کہنے والے ہو، لا ہر چیز کی نفی کر دیتا ہے، ہر چیز کو مٹا دیتا ہے، ہر چیز پہ رنگا پھیر دیتا ہے، الا اللہ، صرف اللہ، آگے بھی اللہ، پیچھے بھی اللہ، دائیں بھی اللہ، بائیں بھی اللہ، آسمانوں پہ بھی اللہ، زمینوں پر بھی اللہ، سمندروں پہ اللہ کا راج، ہواؤں پہ اللہ، خشکیوں پہ اللہ، پہاڑوں پہ اللہ، تری پہ اللہ، اسے کہیں آنے کے لیے آنا نہیں پڑتا، جانے کے لیے جانا نہیں پڑتا، شہرت سے زیادہ قریب۔ میں نے ادھر دیکھا مجھے یہ نہیں نظر آ رہا ہے، میں نے ان کو دیکھا مجھے یہ نہیں نظر آ رہا ہے، میں نے آگے دیکھا مجھے پیچھے نہیں دکھائی دے رہا، میں نے ان کو دیکھا مجھے آگے نظر نہیں آ رہا، میرا اللہ آگے بھی دیکھتا ہے، پیچھے بھی دیکھتا ہے، دائیں بھی دیکھتا ہے، بائیں بھی دیکھتا ہے، اس کے نہ کوئی آگا ہے نہ پیچھے ہے نہ دائیں ہیں بائیں، ہر چیز ایسے کھلی کتاب کی طرح اس کے سامنے ہے، خزانے بھرے ہوئے ہیں، خزانے بھرے ہوئے ہیں، خزانے بھرے ہوئے ہیں، سخی اس کا نام ہے، جواب اس کا نام ہے، الرحمن اس کا نام ہے، الرحیم اس کا نام ہے، الملک القدوس اس کا نام ہے، السلام المومن اس کا نام ہے، المحیمن العزیز الجبار المتکبر اس کا نام ہے، الخالق البارئ المصور اس کا نام ہے، الغفار القہار الوہاب اس کا نام ہے، الرزاق الفتاح اس کا نام ہے، العلیم القابض اس کا نام ہے، الباسط الخافض اس کا نام ہے، الرافع المعز المذل اس کا نام ہے، الحکم العدل اس کا نام ہے، اللطیف الخبیر اس کا نام ہے، الحلیم الغفور اس کا نام ہے، العلی الشکور الکبیر اس کا نام ہے، عالم الغیب والشہادت الکبیر المتعال اس کا نام ہے، الواجد الماجد اس کا نام ہے، الواحد الاحد اس کا نام ہے، الصمد القادر اس کا نام ہے، الباعث الشہید الوکیل الحق الوکیل القوی الحفیظ المقیم اس کا نام ہے، القوی المتین میرے اللہ کا نام ہے، الحمید المحصی میرے اللہ کا نام ہے، المبدی المعید میرے اللہ کا نام ہے، الواجد الماجد میرے اللہ کا نام ہے، الواحد الاحد میرے اللہ کا نام ہے، الصمد القادر میرے اللہ کا نام ہے، المحیی ممیت میرے اللہ کا نام ہے، القادر المقتدر میرے اللہ کا نام ہے، المقدم والمؤخر میرے اللہ کا نام ہے، الاحد الصمد میرے اللہ کا نام ہے، الاول الآخر میرے اللہ کا نام ہے، الظاہر الباطن میرے اللہ کا نام ہے، الوالی المتعال میرے اللہ کا نام ہے، البر التواب میرے اللہ کا نام ہے، المنتقم العفو الرؤوف میرے اللہ کا نام ہے، مالک الملک ذو الجلال والاکرام میرے اللہ کا نام ہے، المقسط الجامع الغنی المغنی میرے اللہ کا نام ہے، المانع الضار النور الهادی میرے اللہ کا نام ہے، الواقی الوارث الرشید الصبور النور الحنان المنان میرے اللہ کا نام ہے، ذالکم اللہ ربکم الحق، یہ ہے اللہ۔ پانی منگتا پہ یار، اچھا یہ اللہ ہے، اس اللہ کو چھوڑ کر اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق سے مانگنا
تو لا الہ الا اللہ کہاں گیا؟ جسے موت نہیں آئی، جس کے خزانے بھرے ہوئے، جو کوئی ہے کائنات میں جو شاہرخ سے زیادہ قریب ہو، کوئی ہے کائنات میں جس کے خزانے بھرے ہوئے ہوں، کوئی ہے کائنات میں جسے دینے کے لیے کہیں سے نہ لینا پڑے، کوئی ہے کائنات میں جو ایک پل میں انسانوں کی سنے، گونگے کی سنے، جن کی سنے، بہرے کی سنے، انسان کی سنے، فرشتوں کی سنے، عرش والوں کی سنے، فرش والوں کی سنے، کوئی ہے کائنات میں جو ایک وقت میں مشرق والوں کی سنے، مغرب والوں کی سنے، شمال والوں کی سنے، جنوب والوں کی سنے، کوئی ہے کائنات میں جو اسی وقت میں مچھلیوں کی سنے، پتنگوں کی سنے، پروانوں کی سنے، تتری کی سنے، ٹڈی کی سنے، مچھر کی سنے، مکھی کی سنے، کوئی ہے کائنات میں جو ایک ہی وقت میں بچھو کی سنے، چوہے کی سنے، بلی کی سنے، بکرے کی سنے، گائے کی سنے، بیل کی سنے، بھینس کی سنے، گھوڑے کی سنے، کوئی ہے کائنات میں جو مچھلیوں کی سنے، دریا کی مچھلی، پہاڑوں کے جھیلوں کی مچھلی، سمندر کی مچھلی، کوئی ہے کائنات میں جو درخت کے ایک ایک پتے کی سنے، ایک ایک ٹہنی کی سنے، ایک ایک شاخ کی سنے، کوئی ہے کائنات میں جو 7 بر اعظم میں پھیلے ہوئے صحراؤں کے ایک ایک ذرے کی سنے، بارش کے ایک ایک قطرے کی سنے، بادل کے ایک ایک ٹکڑے کی سنے، ہوا کے ایک ایک جھونکے کی سنے، سمندر کی ایک ایک موج کی سنے، بلبلے کے پھٹنوں کی آواز سنے، بادل کی گرج چمک تو بڑی بات ہے، جو بلبلے کے پھٹنے کی آواز سنے، جو مچھر کے پر کی آواز سنے، جو مکھی کے پر کی آواز سنے، جو زمین کے اندر رینگنے والے کیڑوں کے چلنے کی آواز سنے، ان کے فریاد سنے، وہ ایک ہے، وہ ایک ہے، وہ اکیلا ہے، وہ اکیلا ہے، وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے، ایک ہی ہے بندگی کے قابل، احق من عبد، ایک ہے یاد کے قابل، احق من ذکر، ایک ہے پکارے جانے کے قابل، وہ اللہ۔ لا ساری کائنات پہ پھیر کرانے کا لا الہ الا اللہ، ایک اللہ، تیرے آگے بھی، تیرے پیچھے بھی، تیرے دائیں بھی، تیرے بائیں بھی، تیری آنکھوں میں اس کی قدرت، تیرے ہاتھ کی حرکت میں اس کی قدرت، تیرا ناخن بتاتا ہے کہ اللہ تیرے ساتھ ہے، تیرا بال بتاتا ہے اللہ تیرے ساتھ ہے، 2 انچ کی بولنے والی زبان بتاتی ہے اللہ تیرے ساتھ ہے، جسم کا رواں رواں بتاتا ہے اللہ تیرے ساتھ ہے، گھٹنوں کا مڑ جانا، کوہنی کا یوں حرکت کرنا یہ بتاتا ہے اللہ تیرے ساتھ ہے، نوالے کا تیرے منہ میں جانا، دانتوں کا چبانا، زبان کا لعاب اور لے کر اس کو پیٹ میں لے جانا، اسے غذا بنانا، اسے گندگی بنا کر باہر نکالنا، غذا بنا کے جسم کو پہنچانا، یہ بتاتا ہے کہ اللہ تیرے ساتھ ہے، تجھے نیند دینا، نیند میں کروٹیں دینا، بتاتا ہے کہ اللہ تیرے ساتھ ہے۔ صرف مجھے نہیں جانتا جو مر گئے، جو مٹی ہو گئے، جو جل گئے، جو راکھ ہو گئے، ہواؤں میں اڑ گئے، ایک ایک ذرہ میرے اللہ کی نظر میں ہے۔ بھائیو اللہ سے دوستی لگا لو، ایک اللہ علیہ اللہ بکاف عبدا، اللہ کہتا ہے میں کلا کافی کوئی نہیں، کسی اور دی لوڑ ہے، میں ہوں تو وقت بھی کسی اور دی لوڑ ہے، اللہ تو پیچھے کسی اور دی لوڑ رہ گئی ہے، او میں جو تھوڑے نال ہاں، تھوڑی شہراب تو تھوڑے نیڑے ہاں، سمدا بھی نہیں ہاں، کھاندا بھی نہیں ہاں، پیندا بھی نہیں ہاں، موت تو بھی پاک ہاں، کھاون تو بھی پاک ہاں، بیوی بچیاں تو پاک تے مینوں چھڈ تے میرے بنائے بندیاں دے اوتے ڈاندے پئے ہو، تہاڈا لا الہ الا اللہ کتے گیا؟ جو لا کہا وہ لا ہوا، جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا، کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا۔ لا الہ الا اللہ کے بعد کسی مخلوق کو پکارو تو کلمے علی چاستہ میں چھولیاں دا وڈ ہو گیا، کلمہ نہ ہوا چھولیاں دا وڈ بن گیا۔ یہ کون سی توحید ہے؟ یہ کون سا لا الہ الا اللہ ہے جو کبھی کسی کے آگے جھکائے، کبھی کسی کے آگے جھکائے؟ سب سے کٹ اور اللہ سے جوڑ، اللہ کے خزانے، اللہ کی بادشاہی، اللہ کی شہنشاہی، اللہ کی قدرت،
آم کا موسم ہے، کوئی ہے اس آم نو میٹھا کر دے، کوئی رس بھر دے، کوئی رنگ بھر دے، کوئی بوٹا بنا دے، کوئی پھل لا دے، کوئی بور لا دے، کوئی اسے کوئی میں پائی آئی اپنے باغ جا کے شکر 2 من چاہتے امب نو دتی ہے تو ہن میٹھا ہو جا، میں پانی شربت گھول کے دتا ہی بھیا روح افزا تینوں دیندا پیا چونسا ہن تو میٹھا ہو جا۔ کون میٹھا کرتا ہے، کون رس بھرتا ہے، کون رنگ بھرتا ہے، کون ذائقے بھرتا ہے، کون خوشبو بھرتا ہے؟ کس نے انار کو تم تہ در تہ لپیٹا، کس نے دانے دانے کو الگ کر کے دکھایا، کس نے اس کو پیکنگ کر کے دکھایا، کس نے انگور کا گچھا بنا کے دکھایا، کس نے مالٹے سنتروں کی کاشوں کو بنا کے دکھایا اور اس کے 2 کاغذوں میں رس کو بھر کے دکھایا؟ کوئی ہے؟ کوئی ہے؟ کوئی ہے نہیں۔ ایک ہے اللہ، ایک ہے اللہ، ایک ہے اللہ، لا الہ الا اللہ۔ جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا، کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا۔ اللہ کے سامنے جھکو، اللہ سے مانگو، اللہ کے آگے جھولی پھیلاؤ۔ کہیں آخیا ساڈی سندا نہیں، کہیں آخیا امن یجیب المضطر اذا دعا، وہ تو پہ آندا کون ہے جڑا تہاڈی صرف سندا ہے، اور کوئی تہاڈی سندا ہی نہیں، کلا میں ہی سننا، ساڈی سندا نہیں۔ وہ کس پاگل نے کہا ہے تہاڈی نہیں سندا؟ کہ آخیا قرآن تو ود گئی کوئی گل ہے، کوئی قرآن تو ٹپ کے گل کریں دے پے ہو، ساڈی تو سندا نہیں، کدی انہوں سناؤ تو صحیح، کدی سناؤ تو صحیح۔ زبان سارا دن گال کٹے، نہ کسی دی ماں چھڈو نہ کسی دی بہن چھڈو، اکھ سارا دن حرام ویکھے، کان سارا دن حرام سنے، سارا دن دکاناں تے بہ کے جھوٹ دی رات کر دیو کالی، تو کو ساڑی سندا نہیں۔ اللہ دی قسم وت بھی سندا ہے، وہ اپنے گناہگار دی بھی سندا ہے۔ میرے نبی آخیا اپنی روٹی حلال کر، ایک صحابی ہے، یا رسول اللہ اريد ان تستجاب دعوتی، میں چاہتا ہوں میری دعائیں قبول ہوں، جاننا سنیا ہے، ساڑی سندا نہیں۔ یا رسول اللہ میرا دل ہے، اللہ میری ہر دعا سنے۔ آپ فرمایا اجتنب من اکل الحرام تستجب دعوتک، حرام چھڑ دے تیری ہر دعا قبول ہو، حرام چھڑ دے۔ امام شیر بازار والے جھوٹ بولنا چھڑ دے، میں سارے پاکستان دے تاجر جھوٹ بولنا چھڑ دے، مزدور مستری جھوٹ بولنا چھڑ دے، ریڑی والے تو لے کے تو توڑ بادشاہ تک سب جھوٹ 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 جھوٹ۔ سچ بول، امانت داری کر تے حلال کھا، وہ تینوں ایم ہی نہ کرنا پوسی، ایم تو صرف یا اللہ آکھ سے تے بوئے کھول جاسے، تو ایک یا اللہ آکھ سے عرشاں تے این تھلی مجس ایندہ حق ماریا، ایندی عزت برباد کی تھی، ماں جئی ہستی نو ذلیل کیتا، پیو دا گلوین نہ پیا، پیو نو گالی، ماں نو دھکے، جرامہ نال ظلم زیادتیاں زمینہ تے قبضے، ہائے پر اللہ دی قسم ہے ایندے باوجود بھی اللہ سندا ہے، تو ایک میں سنا صحیح۔ میرا رب کہتا ہے اور مجھے پتا تم سارے متقی نہیں بن سکتے، لہذا مجھ سے کام کروانا نہ ایک کر لو، صرف ایک کام کرو کہ ایک باری میں نے رو کے دکھا دوں، میں کر چھڑ سکتا، ایک بار میرے سامنے رو تو صحیح، آو تو صحیح، سخی سخی۔ میرے نبی نے فرمایا اللہ الاجود الاجود، سب سے بڑا سخی اللہ ہے، وانا اجود ولد آدم، پھر میرے اللہ کے بعد تمہارا نبی سب سے بڑا سخی ہے۔ لہذا بھائیو لا الہ الا اللہ، اللہ سے جڑو، اللہ سے جڑو، اللہ سے جڑو۔ اللہ سے جڑنے کا راستہ کیا ہے؟ اللہ کو ڈھونڈنے کا راستہ کیا ہے؟ اللہ کو پانے کا راستہ کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنے کا راستہ کیا ہے؟ اللہ کو ساتھ لینے کا راستہ کیا ہے؟ اللہ کی جنت کو لینے کا راستہ کیا ہے؟
اللہ کی دوزخ سے بچنے کا راستہ کیا ہے، دعائیں قبول کروانے کا راستہ کیا ہے، دنیا میں دکھ مصیبت سے بچنے کا راستہ کیا ہے، برکت والے رزق کا راستہ کیا ہے، محبتیں لینے کا راستہ کیا ہے، عزت لینے کا راستہ کیا ہے، جہنم سے بچنے کا راستہ کیا ہے، دنیا کی ذلتوں سے بچنے کا راستہ کیا ہے، پریشانیوں سے بچنے کا راستہ کیا ہے، خوب کھڑیاں تو بچن درا کی ہے، ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی راستہ ہے، جیسے اللہ ایک ہے، جیسے اللہ ایک ہے، جیسے اللہ ایک ہے، جیسے اللہ ایک ہے، راستہ بھی ایک ہے، راستہ بھی ایک ہے، راستہ بھی ایک ہے، راستہ بھی ایک ہے، وہ ہے محمد الرسول اللہ، وہ ہے محمد الرسول اللہ، وہ ہے محمد الرسول اللہ، وہ ہے محمد الرسول اللہ۔ کلمے کے ساتھ جوڑا، کلمے کے ساتھ جوڑا، کلمے کے ساتھ جوڑا، میرے محبوب، میرے آپ کے آقا معراج پہ اللہ سے ہم کلام ہیں، آنکھیں دیدار کر رہی ہیں، زبان بات کر رہی ہے، موسیٰ علیہ السلام سے تجلی پئی، بے ہوش ہو کے ڈٹھے، پتہ نہیں کداں ہوش آیا، اور میرے نبی پر تجلی نہیں پڑی، سارے پردے ہٹ کر چہرہ مبارک سامنے ہے، اور اللہ اور حبیب اللہ آمنے سامنے ہے، اللہ اور حبیب اللہ آمنے سامنے ہیں، اللہ اور حبیب اللہ آمنے سامنے ہیں، اور اللہ شہنشاہ کائنات کہتا ہے السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے میرے محبوب آپ کا رب آپ کو سلام پیش کرتا ہے۔ وہ کیا ہستی ہے، وہ کیا ہستی ہے، وہ کیا ذات ہے جسے بنانے والا کہے تیرا رب تجھے سلام پیش کرتا ہے، وہ کیا مقام ہے، کیا مقام ہے۔ سات آسمان سکڑ گئے، پہلے آسمان پہ آدم علیہ السلام فلاں دے ہار رہتے کھلوتے، دوئے آسمان تے عیسیٰ یحییٰ زکریا علیہ السلام فلاں دے ہار رہتے کھلوتے، تری آسمان تے یوسف علیہ السلام، چوتھے تے ادریس علیہ السلام، پنجویں تے ہارون علیہ السلام، چھویں تے موسیٰ علیہ السلام، ستویں تے ابراہیم علیہ السلام، تے سدرۃ المنتہا تے جبریل بھی کھلو گیا۔ یہ اگا میرے کو ویزا کوئی نہیں، اب ویزا نہیں ہونا، ویزا کوئی نہیں بھائی، نہیں جا سکتے یا رسول اللہ، اگا میرے کو تو ویزا کوئی نہیں، میں کیوں تو میں تو سڑ جاؤں ہے، ہوں اگا تسا جانو تو رب جانے۔ پھر سدرۃ المنتہا سے اوپر اللہ نے اپنے حبیب کو اٹھایا ہے، کس شان سے اٹھایا ہے، کہاں تک پہنچایا ہے، فکان قاب قوسین او ادنا، اتنا قریب کیا کہ سارے قرب، سارے فاصلے مٹ گئے، او ادنا اس سے بھی زیادہ قریب کیا، سدرۃ المنتہا پیچھے رہ گیا، میرے رب کا عرش اوئے آج وہ جھوم رہا ہے کہ آج اللہ دے محبوب میرے تے پیر رکھنا ہے، میرے تے پیر رکھنا ہے، آئے وہ موجیں لگی ہوئے ہیں، آئے وہ بھی خوشی نال سنبھال پائی ہوئی ہے کہ آج میرے تے میرے محبوب دے پیر لگنے، یہ پہلی ہستی جن کے قدم عرش پر پڑے ہیں، پھر پہلی ہستی ہے جن کے لیے 70,000 نور کے پردے ہٹ، پھر یہ پہلی ہستی ہے جس سے اللہ نے سامنے آ کر کہا آپ کا رب آپ کو سلام پیش کرتا ہے۔ یہ ہے اللہ کو پانے کا راستہ، یہ ہے اللہ کو پانے کا راستہ، یہ ہے اللہ تک پہنچنے کا راستہ، یہ ہے اللہ کو ڈھونڈنے کا راستہ، یہ ہے اللہ کو راضی کرنے کا راستہ۔ محمدی بنو، محمدی بنو، محمدی بنو، محمدی بنو۔ اب پولیس والا نظر نہیں پہ آمدہ کیا پولیس والا ہے، کہ میں پتہ لگا نہیں پولیس والا ہے، اور کہ میں پتہ لگا پولیس والا ہے، وردی تو پتہ لگا پولیس والا ہے، ہمیں خفیہ پولیس والے انہیں میں بیٹھے ہوئے چھوٹے کپڑے، یہ وردی سے پتہ چلا ہے پولیس والا ہے۔ میرے اللہ نے میرے نبی کی ایک وردی ہمیں دی ہے، پاؤ گے تو محمدی نظر آؤ گے، نہیں تو کیا مال دے کیا مطلب دے اگلے شعبے سے ناپ لینا تو کون ہے، یہ میں محمد ہی، چل دفعہ تو کتوں آ گیا محمد ہے، لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے اور محمد الرسول اللہ ویزا ہے، لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے جنت کا اور محمد الرسول اللہ ویزا ہے جنت کا۔ ہمیں حج جو میرے علاقے کے لوگ ڈھیر بیٹھے ہو، باہر تھوڑے ہی آمدن اپنے بیٹھے ہو،
میں تھوڑے نال دھوکھا کی کہ میں کس نال کبھی دھوکھا نہیں کیتا میں تھوڑے نال کیوں کراں میری ماں دی قبر اسے زمین وچ میرے پیو دی میری 7 پشتاں دی قبر اس مٹی دے وچ میں تھوڑے نال غلط کیوں بولاں میں تھوڑے کو ہاتھ جوڑے نا محمدی بن جاؤ محمدی بن جاؤ محمدی بن جاؤ اے فرقیاں تو تے آ جاؤ اے فرقیاں تو تے آ جاؤ اس نوں مار چھڑیا ہے اس نوں اگلا دتی ہے یہ سب تو بڑے دشمن ہیں یہ دھماکے کرنے والے تو بڑے دشمن ہیں یہ دہشت گردی کرنے والے تو بڑے دشمن ہیں جڑے امت نو پاڑ پاڑ کے اے سنی اے وہابی اے بریلوی اے دیوبندی اے شیعہ اے سنی نہیں میں مسلمان ہوں میں اپنے نبی کا امتی ہوں تسی اپنے عقیدیاں سے رہو جو تھوڑا ہے میں کدی چھیڑیا ہے لیکن امت بن کے چلو امت بن کے چلو اینو مسافہ نہیں کرنا نکاح تروٹ ویسی ایڈا مگر نماز نہیں پڑھنی نکاح تروٹ ویسی تو کوئی ایڈا کچا دھاگا صرف مسافہ کریں تروٹ جاتا ہے کوئی شرم کرو کوئی اللہ نو جان دیونی ہے اللہ کے سامنے کھلونا ہے تسی بھی ایڈے کملے ہو نہ تو پتا قرآن کی ہے نہ تو پتا میرے نبی دی زندگی کی ہے میرے نبی دی سیرت کی ایسے بہ کے جو مرضی اگلا بولی جاؤ ایک زمیندار بڑا میری عادت تھی پہلے بہت زیادہ قرآن پڑھنے کی اور احادیث پڑھنے کی مجھے آخر لگا اے مولانا صاحب یہ عربی اپنے کو بنا کے ٹھوکی جان دے ہو یا سچی مجھے پڑھ دے یہ عربی اپنے کو بنا کے ٹھوکی جان دے ہو کوئی ہے بھی صحیح گل سب تمہیں پتہ کوئی نہیں ہے کہ میرا رب کیا کہہ رہا ہے میرے نبی نے زندگی کیسے گزاری میرے نبی کی سیرت کیا ہے بیٹھنے والے نے تمہیں توڑ کے رکھ دیا تمہیں آگ لگا دی اس نے جیب بھری اس نے پیسے کھڑے کیے اور تمہیں فرقوں میں بانٹ کے چلے گئے اللہ کے واسطے اللہ اس کے رسول کا واسطہ دیتا ہوں جس رسول نے رو رو امت بنائی جس نے اپنی نسل کو ذبح کر کے امت تم حسین کے خون کا بدلہ کائنات دے سکتے اہل البیت کے کربلا کے خون کا بدلہ ساری کائنات ذبح دے کے دے سکتے کس منہ سے مرو گے اگر فرقہ واریت کا شکار ہو کر مر گئے کس منہ سے میرے نبی کو منہ دکھاؤ تمہیں ان کے گھر کی قربانی بھول صرف 10 دن رو پٹ کے ختم یہ صرف اس لیے آئی تھی قربانی کہ 10 دن رو پٹ کے موقع بہ جاؤ نہیں زندگی کا پھارا بدلنے تاریخ کا رخ بدلنے اللہ کو منزل بنانے کا پیغام ہے کربلا کہ اللہ کو پانے کے لیے اولاد بھی ذبح ہو سکتی چھوٹے معصوم عبداللہ کے گلے کے بھی تیر پاک ہو آئے ہائے کیا امتحان آیا ارے کتے تو بچے بھی دیکھ کے ترس آتا ہے بچہ ہی ہم ہے یہ تو میرے نبی کے نواسے کا ساری اولاد ذبح ہو چکی ہے صرف ایک باقی رہ گیا عبداللہ انہیں بلوایا جاندی واری مل لوں پر تقدیر امتحان لینے کے لیے تیار کھڑی تھی ان کا خیال تھا اس بچے نے کسے کیا کھڑا ہے 2 سال کو سینے لگ شم اور یہاں بٹھایا ہی تھا کہ کوفی لشکر سے ابن الموکل خدا نا ابن الموکل اور چھک کے تیر مارا سیدھا آیا لگ گیا اس بچے کی ہائے بنانے کے لیے گردن ڈھلک گئی خون کا فوارہ دونوں ہاتھوں میں لے کر یوں آسمان ایسے کر اللہ تو راضی ہے تو بس ہر شے ٹھیک تو راضی ہے تو ہر شے ٹھیک امت بنو محمدی بنو فرقہ واریت کا شکار مت ہو دیوبندی رہے بریلوی رہے شیعہ رہے سنی رہے وہابی رہے اور امتی تو بنو کیوں کفر دیاں توپاں کڑ لیاں جے تم میرے علاقے کے لوگ ہو میں تمہیں 2 نمبری بات نہیں سنا سکتا میں نے اللہ کو جان دینی ہے میں نے اپنے دین کو نہیں بیچا امت بنو آج عید کا دن ہے یہاں سے امت بن کے اٹھو میرے نبی کے غلام بن کے اٹھو غلام مصطفیٰ بن کے اٹھو اپنا ظاہر بدلو اپنا باطن بدلو وردی پہنو اپنے نبی کی وردی میں آؤ اپنے نبی کی جذبہ بناؤ اپنے نبی کا بات کرنا درگزر کرنا محبتیں دینا سینے سے لگانا جس نبی نے
عبداللہ بن ابی جیسے کو سینے سے لگا کے رکھا، ان بدبخت دا جنازہ پڑھا چھڑیا، بس ان دے منہ وچ اپنا لعاب پایا، انہوں اپنا چولا دیتا کفن واسطے کہ شاید بخشیا جاوے نا مراد، تے فرمایا میرے رب مینوں آکھیا آئی جو تو 70 واری بھی تو انہاں دے واسطے توبہ کرے میں معاف نہیں کرنا، تو ان تستغفر لهم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لهم، میرے نبی نے فرمایا اگر میرا رب مینوں آندا میرے محبوب تو 70 واری ان واسطے توبہ کر میں معاف کر دے سا، میں اس دا 70 واری جنازہ پڑھا دینا۔ جو عبداللہ بن ابی جیسے کے لیے اتنی رحمت رکھ دو، تم مسلمان ہو کر ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھتے، یہ اللہ کے راستے کے مسافر جماعتیں، کتنے لوگ ہیں جو ان کو مشروں سے نکال کے باہر دھکا دے دیتے ہیں، گستاخ رسول آ گئے، یہ ایک گستاخ انتبت عاشق کتنے ہے، اللہ کو پاؤ، اللہ کو پاؤ، پانے کا راستہ محمد رسول اللہ، پانے کا راستہ محمد رسول اللہ، پانے کا راستہ محمد رسول اللہ۔ ہم کلام آنکھیں دیکھ رہی ہیں، کان سن رہے ہیں، یا اللہ ابراہیم تیرے خلیل تھے، موسیٰ تیرے کلیم تھے، داؤد کے لیے لوہا نرم تھا، سلیمان کے لیے ہوا تابع تھی، عیسیٰ کے لیے مردہ زندے تھے علیہ السلام، یا اللہ میرے لیے کیا ہے، یا اللہ میرے لیے کیا ہے، فماذا جعلت لی، تو میرے اللہ میرے اللہ میرے اللہ میرے حبیب سے اللہ نے کہا اولیس قد اعطیتک افضل من ذلک کلہ، میرے محبوب آپ کو وہ دیا ہے جو کسی کو نہیں دیا، تینوں دیتا جڑا کینوں نہیں دیتا، وہ کیے کہ اللہ ذکرت الا ذکرت معی، قیامت تک تیرا میرا نام کٹھا چلنا ہے، وکھرا نہیں ہو سکتا۔ لا الہ الا اللہ اگوں پڑھو، لا الہ الا اللہ اگوں، لا الہ الا اللہ اگوں محمد الرسول اللہ، میرے اللہ فرمایا میرے محبوب اے تیرا میرا نام کٹھا ہو گیا، ایک کبھی وکھرا نہیں ہو سکتا، اے سب تو بڑی دولت تیرے قدمہ تے نثار کر دیتی۔ لہذا یہ پیغام ہے جو اللہ کو ڈھونڈنا چاہتا ہے، محمدی بنے محمدی بنے محمدی بنے۔ نام کی برکت اپنی جگہ ہے، لیکن زندگی جب تک نہیں بدلے گا اللہ کو نہیں پا سکتا، اللہ کو نہیں ڈھونڈ سکتا۔ اللہ کو پانے کا راستہ میرے محبوب کی مبارک زندگی ہے۔ بھائیو اس زندگی کو ڈھونڈو جس کا ایک فریضہ رمضان گزر گیا، لوگوں نے نمازیں بھی پڑھی، روزے بھی رکھے، ہن عید دا چن آ گیا، ہن وقت اوے 2.5 ٹوٹ رو تاکاں دی جوڑی تے بھوا دا دام۔ اللہ کے واسطے نماز نہ چھوڑو، اللہ کے واسطے نماز نہ چھوڑو، اللہ رسول کے واسطے نماز نہ چھوڑو، نماز نہ چھوڑو، نماز نہ چھوڑو۔ میرے نبی کی آخری وصیت تھی الصلاۃ الصلاۃ، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا۔ اللہ رسول کا واسطہ دیتا ہوں، نماز نہ چھوڑو، نماز نہ چھوڑو۔ اگر اس میں روزہ میں گنجائش ہے، بیمار ہو چلو موڑو، بعد سے رکھ لیں، مسافر ہیں بعد سے رکھ لیں۔ زکات اج فرض ہوئی ہے 26 تاریخ نو، اگلے سال دی 26 تاریخ تائیں جدا تو ہر پویں زکات دے چھڑی۔ زکات اج حج اج فرض ہویا ہے، ساری حیاتی جدا کدی تیرا موقع بنے حج کر لیں۔ نماز آ گئی، اے دی چھٹی کوئی نہیں، اے دی چھٹی کوئی نہیں، نماز دی چھٹی کوئی نہیں۔ اگر اس میں ذرا گنجائش ہوتی تو کربلا والوں کو حق تھا کہ اس نے ظہر کی نماز چھوڑ دیتے۔ 1438 سال میں ایسی نماز نہیں پڑھی گئی، نہ ایسا ظلم ہوا، نہ ایسی نماز کسی نے دیکھی۔ سورج ڈھلا، میرے نبی کے نواسے نے زہر سے فرمایا شمر سے کہو نماز پڑھنے دے۔ تسی آندے ہو پڑھی نہیں جاندی، وہ جی مڑ دکان تے بیٹھے ہونے آئے، جو اٹھے پہ تو مڑ سودا کسی ہور دکان تو لے لے سن، ساڑی روزی مر جاسی۔ وہ تیری روزی آسمان سے آتی ہے، نیچے سے نہیں آتی، اوپر سے آتی۔ زہر نے شمر سے کہا نماز پڑھنی، اس نے کہا سی نہیں پڑھن دے، انہیں تو سر لاؤنا ہے۔
انہوں نے آ کر کہا یوں آدھے اسی نماز دی واسطے جنگ نہیں روکنی، فرمایا بت نماز تو میں نہیں چھڑ سکتا، ادھے نماز پڑھو تے ادھے لڑائی۔ 1438 سال میں ایسی نماز نہ فرشتوں نے دیکھی، نہ دھرتی نے دیکھی، نہ آسمان نے دیکھی۔ پھر تو لمبے والا نماز نہ پڑھے، عبدالحکیم میاں چنو کچے کھو والا، مخدوم پور والا، ملتان سائیوال والا نماز نہ پڑھے۔ اس کے بعد بھی کوئی گنجائش ہے نماز چھوڑنے کی؟ اللہ سے جڑو، غلام مصطفیٰ بن کر۔ اور میرے نبی نے دنیا میں آتے ہی پہلا کام کیا تھا، اب دنیا میں تشریف لائے، 9 بج گئے، میں گل لمبی نہیں کر سکتا، گرمی بہت ہے، اب دنیا میں تشریف لائے، دائی نے ہاتھ سے لیا، سبحان اللہ۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، آمل آتی ہے، میرے نبی پیدا ہوئے خوشبو پیدا ہو گئی، خوشبو۔ آپ کے جسم پہ آمل کوئی نہیں، پاک دھلے ہوئے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، ختنہ باہر ہوتا ہے، میرے نبی آئے ختنہ ماں کے پیٹ سے کروا کے آئے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کی ناف ماں کی آنت سے ملی ہوتی ہے، باہر کٹی دی ہے۔ میرے نبی جب پیدا ہوئے تو ان کی ناف ماں کی آنت سے جدا تھی، اندر ہی، باہر کینچی نہیں لگن دیتی اپنے نبی نو، پاک خوشبودار نور پھیل گیا۔ دائی شفا ادا نہ ہے، یہ بچہ کیوں ہو جائے، یہ بچہ کیوں ہو جائے، بچہ کیوں؟ ماں دے نال لٹایا ہے، ماں دے نال لٹایا ہے، 15 منٹ گزرے، 20 منٹ گزرے، 10 منٹ گزرے، اتنی کو عمر ہے۔ جب پیچھے ہٹی تو میرے نبی نے یوں کروٹ بدلی اور پورا سجدے میں سر رکھ دیا، گوڈے بھی چال ہے، ہاتھ بھی چال ہے، تے سر نال سجدہ کر کے امدیاں نال پہلا کم سجدہ کر کے ساری امت نو سنیا دیتا ہے، سجدے لائے تے امدہ پہ چھڑیا جے نہیں۔ ایڈا لمبا سجدہ کیتا، ماں بھی ڈری جاوے، دائی بھی ڈری جاوے، لمبا سجدہ۔ اس بعد آپ نے سر چاہے، سینہ چاہے، اے ہاتھ دا آسرا لیا ہے، سجی ہاتھ نو اتے کیتا ہے، اے انگل سدھی کیتے، این کیتا ہے تو سارے جہان سے نور ہی نور، نور ہی نور، نور ہی نور۔ پھر آپ ایسے گرے اور وہی معصوم بچہ ہے۔ میرے نبی سجدے لے کر آئے اور جاتے ہوئے اعلان کیا نماز نہ چھڑے، نماز نہ چھڑے۔ اور بھائیو دوسرا کام کیا کرو، 2 کام اور، زندگی میں سچ بولو، جھوٹ نہ بولو، سچ بولو، جھوٹ نہ بولو، سچ بولو، جھوٹ نہ بولو۔ چاہے تم دکاندار ہو، تم زمیندار ہو، تم سیاستدان ہو، تم پولیس والے ہو، تم وکیل ہو، تم جج ہو، تم مزدور ہو، مستری ہو، ریڑھی والے ہو، چھوٹے ہو، بڑے ہو، مرد ہے، عورت ہے، کاروباری ہے، جھوٹ نہ بولو، جھوٹ نہ بولو، جھوٹ نہ بولو، جھوٹ نہ بولو، سچ بولو، سچ بولو، سچ بولو۔ قرآن کہتا ہے جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے، فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت۔ میرا پاکستانی کہتا ہے جھوٹ دے بغیر تو روٹی نہیں بندہ بنا سکتا، جھوٹ دے بغیر تو کم نہیں ٹرتے، جھوٹ دے بغیر پولیس دی نوکری نہیں ہوندی، جھوٹ دے بغیر وکالت نہیں ہوندی، جھوٹ دے بغیر ماں مشیب بازاری دکان نہیں چلتی، جھوٹ دے بغیر ذمہ نہیں ہوتا۔ لعنت ہے میرے اللہ کی ہر اس چیز پر جس پر جھوٹ کی لعنت ہو، جس پر جھوٹ کی سیاہی ہو۔ مسلمان، میرے نبی نے فرمایا مسلمان ہر گناہ کر سکتا ہے، جھوٹ کبھی نہیں بول سکتا، دھوکہ کبھی نہیں دے سکتا۔ بھائیو اللہ کے واسطے سچے بنو اور کسی کو دھوکہ نہ دو، سچے بنو اور کسی کو دھوکہ نہ دو، سچے بنو اور کسی کو دھوکہ نہ دو، سچ بولو اور کسی کے ساتھ بددیانتی نہ کرو۔ اللہ تمہاری 24 گھنٹے کی زندگی کو نماز بنا دے گا، تمہاری دکان نماز، تمہارا دفتر نماز، تمہاری نوکری نماز، تمہاری نماز بھی نماز اور تمہاری کمائی بھی نماز، زمیندارہ نماز اور ریڑھی نماز، مل نماز، حکومت، صدارت، وزارت، سیاست۔ رب ذوالجلال کی قسم سچا اور دیانت والا مسلمان وہ 24 گھنٹے کا نمازی بن جاتا ہے، اس کا ہر عمل نماز بن جاتا ہے، صرف 5 نماز کا محتاج نہیں رہ جاتا، اس کا ہر عمل نماز بن جاتا ہے۔ تو سچ کی نیت کرتے ہو، نمازوں کی نیت کرتے ہو، کسی کو دھوکہ تو نہیں دو گے آج کے بعد، دیانتداری سے چلو گے نا۔
رشتوں کی قدر کرو، رشتوں کی قدر کرو، رشتوں کی قدر کرو۔ ماں باپ زندہ ہیں، ان کے پاؤں دھو کے پی لو، ان کی زیادتی برداشت کر لو، ان کا ڈنڈا سوٹا گال مندہ برداشت کر لو، مرتے ہی جنت کے دروازے کھل جائیں گے۔ دنیا میں بھی رزق دیکھو گے اور مرنے کے بعد جنت کے دروازے کھولیں گے۔ میرے نبی نے فرمایا تیری ماں کے قدموں کے نیچے جنت چھپی ہوئی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا میری ماں زندہ ہوتی تو تم دیکھتے، میں عشاء کی نماز کے مصلی پر ہوتا اور میں سورۃ فاتحہ پڑھ رہا ہوتا اور ادھر سے میری ماں مجھے پکارتی محمد، تو میں نماز توڑ کے کہتا ماں جی میں آ رہا ہوں۔ ہاں، ماں باپ سے کہتا ہوں اولاد پہ زبردستی نہ کرو، اولاد کو ہر بات منوانے کے لیے ڈنڈا مت اٹھاؤ، محبت دو، اولاد کو عزت دو، اولاد کو احترام دو، ان کی زندگی کے فیصلے گام ماٹ کی طرح نہ کرو جس قلے نال مرضی بن چھڑیا۔ بچی سے پوچھو تیری شادی کر رہا ہوں یہاں کر دوں، بیٹے سے پوچھو تیری یہاں شادی کر رہے ہیں کر دیں، ان کی رائے کا احترام کرو، ان کی رائے کا احترام کرو۔ اولاد کا بھی حق ہے ماں باپ پر، ماں باپ کا جیسے حق ہے اولاد پر، اولاد کا حق ہے ماں باپ پر، اولاد کا حق ہے ماں باپ پر۔ میرے بھائیو، بہت سی نافرمانی بچوں میں ہے اور بہت سی نافرمانی کی وجہ ماں باپ ہیں۔ زبردستی، سختی، ڈنڈے سوٹے گال مندے اتھائی کرنی ہے، نہیں تو بیٹھی رہو، اتھائی کرنی ہے نہیں تو دفع ہو جا، جدے مرضی ہی لگا جا، اساں تیری اتھائی کرنی ہے، نہیں ایسا نہ کرو، پوچھو پوچھو پوچھو۔ میرے نبی نے فرمایا میں نے جہاں شادی کی پہلے آسمان سے وہی جبریل لے کر آئے، میں نے جہاں بیٹی کی شادی کی میں جتھے بیٹی دیتی پہلے جبریل آ کے آخیا کہ اللہ فرما رہے ہیں عثمان نو بیٹی دے دو، دوئی بیٹی بھی دے دو، ابو العاص نو بیٹی دے دو، اور سب سے محبوب بیٹی فاطمہ، جگر کا ٹکڑا فاطمہ، جنت کی عورتوں کی سردار فاطمہ، حسن حسین کی ماں فاطمہ، علی کی بیگم فاطمہ، جنت میں نور کی چمک اٹھے گی، جنتی پوچھیں گے نور کتھوں آیا، فرشتے کہیں گے جنت الفردوس میں علی و فاطمہ مسکرائے ہیں، ان کے دانتوں سے جو نور نکلا ہے اس نے جنت کو روشن کر دیا ہے۔ علی رشتے کا پیغام لے کر آئے ہیں اور آپ فرماتے ہیں انشاءاللہ، ہاں نہیں کی تھی انشاءاللہ، ہاں ہوئی پئی آئی، جبریل آیا کھلوتا آئی، ہاں نہیں کی تھی تو سبق دیون واسطے گھر گئے، اپنی بیٹی کو بلایا، بیٹی فاطمہ علی کا رشتہ آیا ہے میں ہاں کر دے وہاں، تھوڑا کی خیال ہے بھائی، پوچھن دی لوڑ ہے نہیں، جنت دی سردار انکار کرنا ہے نہ کرنی ہے تو لمبے والوں کو سکھانے کے لیے، ملتان ہند سندھ بلوچستان والوں کو سبق دینے کے لیے ہے۔ جبریل پیغام لا چکا ہے، اللہ فیصلہ کر چکا ہے، پھر میرا نبی اپنی بیٹی سے کہہ رہا ہے۔ ہمارے دیش کی عورتیں بڑی مظلوم ہیں، بیٹی کے روپ میں ظلم سہ رہی ہے، بیوی کے روپ میں ظلم سہ رہی ہے، ماں کے روپ میں ظلم سہ رہی ہے، بہن کے روپ میں ظلم، کوئی ذمہ دار دھیاں نو جائیداد نہیں دینا، کوئی کلمبے والا دھیاں نو جائیداد نہیں دینا، ساری بھرا کھا جاندے، ساری بھرا کھا جاندے، جو پوچھو میں ذمہ دار گھر دا بچہ ہوں، میرا پیو پہلا بندہ ہی، پہلا بندہ پورے ضلع نے اپنی دھیاں نو زمین دیتی، میرا تایا اللہ دی جنت جا کر وہ میرے پیو دے گل لگ گیا، ادھیاں نو ساڈے گل پائی جانے، ہن ساڈیاں دھیاں بھی آکھن سانو بھی رقبہ دے، اے کیڑا پٹوک پایا، پٹوک رب کی شریعت پٹوک، اے کیڑا پٹوک پایا، ہر روپ میں ہے میری بیٹی فاطمہ جگر کا ٹکڑا، جنت کی سردار، علی کا پیغام آیا ہے، ہاں کر دے وہاں، انکار ہو سکتا تھا۔ جب بیٹی کی زبان سے ہاں سنی پھر علی کو بولا سارے بندے کٹھے کر میں نکاح پڑھنا ہے، مسجد بھر گئی، آپ فرمایا لوگوں گل کی تو شروع کی، لوگوں جبریل میرے پاس اللہ کا پیغام لے کر آیا ہے کہ میں فاطمہ کا نکاح علی کے ساتھ کر دوں، ان بات کا پوچھنے کی لوڑ ہی کوئی نہیں،
لیکن میرے دیش کے ماں باپ اولاد سے نہیں پوچھتے، میرے دیش کے ماں باپ اولاد سے نہیں پوچھتے، زبردستی کرتے ہیں، زندگیاں برباد کر دیتے ہیں، اپنی جھوٹی عزت پر اپنی اولاد کو قربان کر دیتے ہیں۔ میرے بھائیو، اولاد سب سے قیمتی سرمایہ ہے، انہیں عزت و احترام دو۔ میرے نبی جناب بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ اپنے باپ کو ملنے آتی، اتنے بھی مہینے بعد آمدیاں پہ ہر دوے دن آمد ہوں آئی، لیکن جو ہی حضرت فاطمہ داخل ہوتی میرے نبی چارپائی سے کھڑے ہو جاتے، دھوئیں تے بیٹھے کھلو ہو جاندے، کرسی تے بیٹھے کھلو ہو جاندے، منجی تے بیٹھے کھلو ہو جاندے، 4 قدم آگے بڑھتے، بیٹی کا ہاتھ پکڑ مصافے طرح ان پات کے وت بوسا لیں دے، پیار کر دے، ایتھے چم دے، ایتھے چم دے، وت ہاتھ نپ کے منجی تے پہلو بہاونا تے پیچھے آپ بڑھنا۔ یہ میرے نبی نے اولاد کو عزت دے کر سبق سکھایا ہے۔ حسن حسین کے لیے گھٹنے ٹیک دیتے، ہاتھ ٹیک دیتے، دونوں بچوں کو کمر پہ بٹھا کے پورے کمرے میں چکر لگواتے، پھر کہتے تھوڑی سواری کی ہو جائیے اللہ، پھر دونوں بھائیوں کو اتار دیتے، اور زینب کیا دکھ دیکھے ہیں اس بندی نے، اللہ اکبر، ان کو بٹھاتے کمر پر اور پورے کمرے کا چکر لگاتے۔ یہ میرا نبی کر رہا ہے اپنی اولاد کے ساتھ۔ دونوں طرف سے ذاتی، کچھ اولاد گستاخ ہو چکی ہے، کچھ ماں باپ کو طریقہ نہ آیا اولاد سے کیسے چلنا ہے۔ تو یہ میرے نبی کی زندگی ہے، اس کو سیکھو، اس کو سیکھو، اس کو سیکھو۔ اپنی بیویوں پہ زیادتی نہ کرو۔ دنیا کا حسین ترین رشتہ ہے خامد اور بیوی، دنیا کا حسین ترین رشتہ ہے خامد اور بیوی، اور جنت کا سب سے حسین رشتہ ہے خامد اور بیوی۔ ماں باپ کے لیے چند آیات، بہن بھائیوں کے لیے چند آیات، اولاد کے لیے چند آیات، خامد بیوی کے لیے سینکڑوں آیات ہیں، سینکڑوں آیات ہیں، سینکڑوں آیات ہیں۔ بیویوں پہ زیادتی نہ کرو۔ تمہاری بیوی تمہارے لیے ہے، تمہاری بیوی پر حق ہے۔ اللہ کی قسم تمہاری ماں کا تمہاری بیوی پہ کوئی حق نہیں ہے، تمہارے باپ کا تمہاری بیوی پہ کوئی حق نہیں ہے، تمہاری بہن کا تمہاری بیوی پہ کوئی حق نہیں ہے۔ کسی ساس کا بہو ساس دا نو تے شریعت کوئی حق نہیں بنایا، سورے دا نو تے شریعت کوئی حق نہیں بنایا، ننان دا بھرجائی تے شریعت کوئی حق نہیں بنایا، دیر دا بھرجائی تے شریعت کوئی حق نہیں بنایا۔ اے اساں آ کے لچ تلے آئے، اے اساں لچ تلے آئے۔ میرے رب کی شریعت ظلم سے پاک ہے۔ کسی کی بیٹی کو میں لے کر آیا ہوں تو اللہ نے اسے میرے لیے بھیجا ہے، میرے بچوں کی ماں بنے، میرے بچوں کی تربیت کرے۔ کدی سس، کدی سورا، کدی ننان، کدی دیر، سارے آدھے سن اس بچے کی پالو، صاحب مر جانا ہے۔ وہ چولہے کے لیے نہیں آتی ہے، وہ نسل پالنے کے لیے آتی ہے۔ ہاں میں یہ نہیں کہتا میں کسی کو بغاوت میں نہیں ابھار رہا ہوں، جو ظلم ہو رہا ہے وہ بتا رہا ہوں۔ میں آنے والی لڑکیوں سے کہتا ہوں اپنے خاوند کے ماں باپ کی خدمت کرو، یہ ان کی عزت ہے، ان کی آبرو ہے، ان کی بڑائی ہے۔ لیکن میں سسرال سے کہتا ہوں کہ اس پر حق نہ جتلاؤ، اس پر حق نہ جتلاؤ، اپنی بیویوں کو حسن سلوک سے زندہ رکھو۔ میرے نبی نے آخری خطبے میں بیویوں کا حق بتایا، بہن بھائی کا نہیں بتایا، ماں باپ کا نہیں بتایا، دادے دادی نانے نانی کا نہیں دسیا، صرف بیویاں کا حق دسیا، صرف بیویوں کا حق بتایا۔ استوصوا بالنساء خیرا، اپنی بیویوں کے ساتھ تمہیں اچھے سلوک کا کہہ رہا ہوں، کیونکہ بیوی کے روپ میں کہیں بیویاں بھی ظالم نکلتی ہیں، کہیں عورتوں نے گھر اجاڑ دیے۔ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ادھر رابعہ بصری بیٹھی ہوئی ہیں، ادھر بھی کئی شتوں بڑے آ جاندے ہیں۔ کئی عورتوں نے اپنے گھر خود برباد کر دیے، شادی کے بعد بھی اپنے ماں پیو دی منی جاندیاں، نہ خامن دی منیاں نہ دے نال دل لیندیاں، تو ان کے گھر ٹوٹ گئے۔ کچھ اپنی بد زبانی کی وجہ سے انہوں نے اپنے گھر توڑ دیے۔ لیکن بھائیو 90-95% خامد و سسرال کا ظلم ہے جو گھروں کو برباد کر رہا ہے۔ اللہ رسول کا واسطہ دیتا ہوں، اپنے نبی کی شریعت پر، اپنے نبی کی زندگی پڑھو کہ بیویوں سے کیا سلوک کیا۔ اماں عائشہ کو لقمے بنا کے کھلاتے تھے، لقمے بنا کے کھلاتے،
9 بیویاں زندہ ہیں، اپنے کپڑے خود دھوتے تھے، اپنے کپڑے خود دھوتے تھے، کپڑا پھٹ گیا آپے بہ کے سی لیندے ہیں، جتی پاٹ گئی آپے بہ کے سی لیندے ہیں، بیگم نو نہ دے میرے کپڑے نہیں دھوتے۔ میرے بھائیو میرے نبی کی زندگی بتا رہا ہوں، یہ زندگی ہے، یہ زندگی ہے۔ رشتہ داروں سے سلوک رکھو، بچیوں کو وراثت میں حصہ دو، جامن تو پہلے آپ دے کے جو تھوڑے پترا کوئی نہیں دیونا، کھا جا سلطن اور ڈکار بھی نہیں مارنا۔ اپنی زندگی میں اپنی بچیوں کو حصہ دے کے، اگر ہے نہیں تو چلو ٹھیک ہے اللہ وارث۔ اور ساڑے زیرے دا نوکر آئی چاچا گامو، وہ بڑا سخی، وہ دی بیوی بڑی شوم، وہ دی بیوی ساڑے گھر کام کرے مس میرا، وہ باہر کام کرے دے اچھا وہ جو ساڑے گھروں لیندا آئی تو پتیلی چاہ دی بن کھانڈ دی اپنے دی آئی تے پتی تے دودھ ساڑے گھروں لے دیں تو وہ کلا چاہ نہ ہی پیندا، وہ 4-5 کھبے سجے دے ساتھ نے بہا لیندا آیا وہ چاہ پی بھی ہے تو اگے ہر جائے روڑ گیا چاج، ہر جائے روڑ گیا چاج، وہ کوئی پترا کہانی رکھ لا وہاں دے میرے پیو کو میرے کان رکھے آئی، میں تو پال یہ بھی پال پوسے، وہ میرے پیو کا شے رکھی آئی، وہ میں پال پہ یہ بھی پال پوسے تو ہے نہیں پھر تو ٹھیک ہے۔ اور اگر والدین کے پاس کوئی جائیداد ہے اپنی بیٹیوں کو دے کے مرو نہ کھا جائیں گے بھائی۔ اور بھائیوں کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، جس پیٹ سے تم نکلے اسی سے بہن نکلی ہے، جس چھاتی کا تم نے دودھ پیا اسی کا بہن نے پیا ہے، جس گھر میں تم پلے اس میں تمہاری بہن پلی۔ ایک تھالی پیالی میں زندگی بھر کھانے کے بعد آج تم کہتے تو کون ہے ساڑا کول حق منگن والی، تو ساڑے کول زمین منگن والی۔ یہ ظلم نہ کرو، یہ زیادتی نہ کرو۔ ہندو مذہب ہے، ہندو مذہب جس میں بچی کے لیے وراثت کوئی نہیں ہے، میرے نبی کے شریعت میں اور بچی کے لیے وراثت ہے، وراثت ہے، وراثت۔ میں ساری زندگی کیسے بیان کروں، میں نے چند اشارے کر دیے ہیں۔ بھائیو نماز سے پہلے اٹھنے سے پہلے ایک یہ کہوں گا کہ جتنا مجمع آیا ہے نا وہ یہاں بیٹھے بیٹھے توبہ کرو، یہاں بیٹھے بیٹھے توبہ کر لو، جو بھی کمی کوتا ہے اس پہ بیٹھے بیٹھے توبہ کر لو، انشاءاللہ اللہ سارے معاف کر دے گا، اللہ سارے معاف کر دے گا۔ اللہ بڑا کریم ہے۔ آج تو ویسے اعلان ہو رہا آؤ بھائی منگو میں معاف کرنا ہے، میں معاف کرنا ہے، میں معاف کرنا ہے۔ تو توبہ کرتے ہو سارے بھائی؟ کہو میرے ساتھ یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ مبارک ہو جن دلوں آخیا ہے ان تو مبارک ہو، ان سارے معاف ہو۔ ڈرو نہیں، ڈرو نہیں، لجے اتنے توبہ کی اتنے مڑا سی کپڑا کرنا۔ ارے بھائی جب توبہ توڑو پھر کر لینا، جب توبہ توڑو پھر کر لینا، جب توبہ توڑو پھر کر لینا۔ ایک دن آئے گا تو تمہیں سچا کر کے پکا کر دے۔ وہ جی توبہ کے کریے سارا دن کوڑ مرنے ہیں، تم توبہ کرتے رہو، کرتے رہو، کرتے رہو۔ ایک دن دیکھو گے اللہ کی رحمت ایسی جوش میں آئے گی تمہیں تمہاری توبہ کو پکا کر دے۔ وہ بندہ ہی نہیں جڑا گناہ نہ کر دو وہ تو فرشتہ ہے۔ ہم بندے ہیں، ہم سے خطا ہوگی تو میرے اللہ نے کیا کہا؟ جنا آ گیا قبول حکومت پاکستان آدھی 60 سال پر ٹھیک ہے ریٹائر جا گھر جا ٹھیک، اور اللہ کہتا ہے ریٹائر کوئی نہیں 100 سال لے بھی چیتا بھی نا توبہ ذاتوں آنے میں قبول کر لی سماعت کر دے ہمیں تیرے منہ میں دند کوئی نہیں، ویکھن نو اکھ کوئی نہیں، سنن نو کان کوئی نہیں، ترن نو پیر کوئی نہیں، پھدن نو ہاتھ کوئی نہیں۔ اس ٹائم میں تو آکشن اللہ سائیں توبہ تو میں تیری توبہ قبول کر کے معاف کر دوں۔ بھائیو اللہ بڑا کریم ہے، اللہ کوئی دنیا دا بادشاہ تھوڑا ہے، کوئی پاکستان دا تھانے دار تھوڑا ہے لے کر پھیرنا ہی پھیرنا۔ اللہ اللہ ہے، اللہ اللہ ہے، اللہ اللہ ہے۔ وہ کہتا میرا بندہ جتنی دفعہ توبہ ٹوٹے آجا معاف کروں گا، جب ٹوٹے آجا معاف کروں گا۔ تو اس لیے بھائیو میں اے نہیں پہ آدھا پہ تھی تروڑی جاؤ تے شیطان نے ایک چکر جو ساڑی توبہ دا کیا فائدہ، اچھا ادو توبہ کریں ادو موڑ منہ کالے کریں۔ ارے تم توبہ تو کرو، توبہ تو کرو، توبہ تو کرو۔ بڑا سخی ہے، بڑا سخی، بڑا سخی۔ ساری دھرتی گناہوں سے بھر کے توبہ کرے تو معاف ہے، ایک گناہ کر کے اڑ جائے نہیں کرندہ اپے ویکھی ویسی یہ بڑا بڑا خطرناک کام کر گیا ہے۔ دھرتی گناہ نال بھر کے رو پیا، ہر سے دھوپ گئی، دھل گئی،
تو توبہ کرتے ہو سارے بھائی؟ بھائیو آپ پتہ نہیں کہاں سے آئے ہو، اللہ آپ کا نا قبول کرے، آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جب آپ یہاں سے واپس جاؤ تو جس سے لڑے ہوئے ہو اس سے صلح کر لینا، جاتے ہی اس کو معاف کر کے اس کے گلے لگ جانا، کسی کا حق دبا کے بیٹھے ہو واپس کر دینا، کسی سے قطع تعلق ہے بھائی کا میں نہیں ہوں گل کر ساڈے جٹ تاندے اسا تاں جی لیکا چھک چھڑیا، سن اسا تاں جی لیکا چھک چھڑیا، لیکا اسا تاں جی ہن مرنا پرنا سارا مکا چھڑیا۔ کوئی جی گلاں نہ کریا کر، اللہ نو چنگیاں نہیں لگدیاں، اے نریاں چگلاں ہی چگلاں، عقل والی گل ہی کوئی نہیں، لیکے چھک چھڑے مرن والے دیکھے لیکے ہوندے نے۔ معاف کرو اللہ معاف کرے گا، تو جاتے ہی معافی دے دینا، بیوی سے، بھائی سے، ماں سے، باپ سے، دوست سے، کسی سے بھی۔ او یار دفع کر، مر جاونا ہے تو بھی میں بھی کیڑی لڑائی لڑیے، اب اللہ تعالیٰ کریم ہے مہربان۔ اور اپنے حق کے لیے کوشش کرو، حق نہ ملے نا لڑیا جے نہیں، مقدمہ نہ کریا جے، بہ جائے، کیونکہ جتنا تسی وکیلاں نو دیواں نا تے ججاں نو وہ تسی وہ بچا لو تو تمہیں وہی بچ جاسی، وہی بڑا ہے۔ میرا جج بھی ظالم ہے، میرا وکیل بھی ظالم ہے، میری پولیس بھی ظالم ہے، میری عوام بھی ظالم ہے، میں کتنے جاؤں، میں کی کروں؟ میں کسی ایک طبقے کی گل نہیں کرتا، عوام ظالم، پولیس ظالم، وکیل ظالم، جج ظالم۔ بہ جاوے جے اپنے نبی کی خوشخبری سن لو۔ میرے نبی نے فرمایا مدینے والوں سے تمہیں تمہارا حق نہیں ملے گا، میرے بعد کیا کرو گے؟ کہ جی تلوار اٹھائیں گے۔ آپ نے کہا ہو چنگی گل دسا، کہ جی دسو؟ کہ تلوار نہ چاہے جی، بہ جاوے جی، صبر کرے جی، تے قیامت والے نے حوض کوثر تے آوے جی، سارے میں تانوں پورے کرا دس۔ اے مدینے والے نال وعدہ نہیں، اے تو لمبے والے نال بھی، اے چنو پشاور ہند سندھ ایران توران والے نال بھی وعدہ ہے۔ جیندا حق مر گیا تو چپ کر کے بھائی لڑنا نہیں، دفع کر۔ میرے رب کی قسم قیامت کے دن محمد مصطفیٰ تیرا وکیل ہوگا اور اللہ جج ہوگا، مڑ ویکھیا جی کہ میں پورے کریں گا اللہ دا نبی اپنی شان۔ لہذا وکیلاں پولیس کو پیسے نہ دیو، کوئی آپ کھا لو، صبر کر جاؤ، لڑنا نہیں، ویسے لڑنا نہیں، ٹھیک ہے بھائی؟ نیت کرتے ہو۔ اور آخری بات کہتا ہوں کہ جب اللہ عید کے بعد موقع دے، تبلیغ میں 4 مہینے لگانا، 40 دن لگانا اور 3 دن ہر مہینے لگاتے رہنا، آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ یہ ایک خوبصورت کام ہے جو 6 بر اعظم میں، میں چھوٹے یہ یاد تو 6 بر اعظم پھرے ہاں، دنیا دے اخیر کناریاں تے میرے رب میں پڑھایا ہے۔ اس تبلیغ دے کام دی برکتاں میں جنگلاں چ ویکھیاں، پہاڑاں چ ویکھیاں، سمندراں چ ویکھیاں، دنیا دے اخیر کدیاں تے جا تے میں ویکھیاں اس کام دی برکتاں۔ اے بڑی عزت والا کام ہے، اے فرقہ واریت دا کام نہیں، اے امت والا کام ہے، اسلام والا کام ہے۔ سارا مجمع 3 دن ہر مہینے لائی رکھے جو تمہیں بڑا فائدہ ہو سی، نیت کر دو نا انشاءاللہ۔ اچھا اب انشاءاللہ نماز پڑھیں گے، اس کے بعد دعا ہوگی۔ اس میں تکبیریں ہوتی ہیں تو وہ بہتا جاؤ، میں تو گلتا دسوں تو اس میں 3 تکبیریں پہلے ہوتی ہیں، 3 تکبیریں دوسری رکعت میں ہوتی ہیں، اور وہ ہوتی ہیں رکوع سے پہلے ہوتی ہیں اور کبھی اس سے اور ثنا سے پہلے ہوتی ہیں۔ اور میرے نبی نے ایسا بھی کیا ہے کہ دونوں رکعت میں تکبیریں پہلے اور نماز پوری بعد میں، پوری دونوں تکبیریں پہلی دوسری رکعت کی تکبیریں پہلے ہی کر دی۔ تو میں آج اس کے مطابق نماز پڑھائی سا، رکوع تو پہلے میں تکبیر نہیں پڑھنی، میں 2 رکعت تے جس لے کھلوسا میں تکبیرہ پڑھ سا، 3 چوتھی تے میں ہاتھ بن سا، ٹھیک ہے؟ اور پہلی جڑی نماز اس ہوندیاں پہلے 3 ہوندیاں، چیتا رکھیا جے 2 رکعت دی تکبیراں پہلے حسن رکوع دے نال نہ حسن، او نہ تسی کھلوتے ہوئے ایک ہی بنی۔ میں تمہیں پہلے دستا پیا، ٹھیک ہے؟ چونکہ میرے نبی انجویں ہی کیتا ہے، انجویں ہی کیتا ہے، اسی ہکے طرز سے کرنے، اج میں میرے نبی دی 2 سنت بھی پوری کرنی، اس بعد خود اسی دعا سے